الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. عزیز طلباء اور دیگر سامعین، ہم لوگ نواقض اسلام پڑھ رہے تھے اور پچھلے درس میں ہم لوگ پہلا ناقص پڑھے تھے کہ وہ کون سے کام ہیں جس کو کر لینے سے ایک آدمی کا اسلام ختم ہو جاتا ہے. پہلا پوائنٹ ہم لوگ پڑھے تھے کہ شرک اکبر، اس کو اگر ایک آدمی جان بوجھ کر لے تو اس کا اسلام ختم ہو جاتا ہے. آج ہم لوگ انشاءاللہ دوسرا پوائنٹ یا دوسرا ناقص پڑھیں گے اور کوشش کریں گے 2-3 ناقصات پڑھنے کی، جس سے ایک آدمی کا اسلام ختم ہو جاتا ہے. تو دوسرا ناقص ہے، مصنف حفظہ اللہ نے کہا: الناقض الثانی اتخاذ الوسائط بین العبد وبین اللہ یدعوہم ویسألہم ویتوکل علیہ. دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا کہ اتخاذ الوسائط یعنی وسیلہ پکڑنا. وسیلہ پکڑنا یعنی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذریعہ تلاشنا. اس میں موضوع میں بڑی تفصیل ہے، لیکن جو ناقض اسلام ہے یعنی کون سی قسم یا کون سا وسیلہ ایک آدمی کے اسلام کو توڑ دیتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے کہ دراصل اس پوائنٹ کو اسلام کو توڑنے والی چیزوں میں شمار کرنے کی وجہ یہ ہے چونکہ اس زمانے کے کفار و مشرکین جو معبودوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے سجدے کرتے تھے، ان سے دعائیں کرتے تھے، ان کے لیے جانور ذبح کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. ان کے یہاں عبادت کا مفہوم الگ تھا کہ ہم لوگ ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ تو بس قربت حاصل کرنے کی نیت رکھتے ہیں ان لوگوں سے کہ یہ لوگ بڑے بزرگ لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیتے ہیں. ان کا زبانی دعویٰ یہ تھا. اور دیکھیے آج یہ جو پوائنٹ ہے، یہ جو ناقص ہے، بہت سارے نام نہاد مسلمانوں کے یہاں پائے جاتے ہیں. قبروں کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں، قبر والے کے نام پہ جانور ذبح ہو رہے ہیں، ان سے دعائیں کی جا رہی ہیں، اور کیا کہا جاتا ہے وہ مسلمان ہیں. ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی بات کو اس پوائنٹ کے اندر سمجھایا گیا ہے. کہا کہ یہ وسیلہ تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے. کون سا؟ شرکیہ وسیلہ. مردوں سے جا کر شفا مانگنا، مردوں کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کرنا یا ضرورتوں کے حل تلاش کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں. لیکن ایک سوال یہ آتا ہے، شاید میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا کہ ہم لوگ تو یہ نہیں کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں سن رہے ہیں، کیوں خواہ ہم اس پہ وقت لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب یہ چیز ہم جانیں گے، ہمارے نسل میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گھرانے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ان برائیوں میں ملوث ہیں. کوئی عالم آپ کے گھر میں دیکھنے نہیں جائے گا، یا ایک عالم کو پتہ نہیں ہوگا کون کیا کیا گناہ کر رہا ہے، لیکن اس میں اگر 100 لوگ بیٹھے ہوں، 100 لوگوں کے کسی نہ کسی گھر میں اگر اس طرح کی برائی اگر پائی جاتی ہے جو ایک آدمی کے اسلام کو ختم کر دے، تو وہ اگر اس کو اس کا علم ہوگا تبھی تو وہ اس سے روکے گا. گرچہ اپنی ضرورت نہیں ہے کہ ہم
نہیں کر رہے، لیکن آپ کے جاننے والوں میں، دوستوں میں کوئی ہو سکتا ہے، دوستوں کے گھرانے میں کوئی ہو سکتا ہے، رشتہ داروں میں کوئی ہو سکتا ہے جو اس طرح کی برائیوں میں ملوث ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھ رہا ہے، تو ان کو ہم روک سکتے ہیں، تو یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو کہا کہ یدعوہم، یہ ان کو پکارتے بھی ہیں، ویسألہم، اور ان سے سوال بھی کرتے ہیں، ان سے مانگتے بھی ہیں، ویتوکل علیہم، اور ان لوگوں پر بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا اس سے پہلے بھی، دعا بھی عبادت ہے، چاہے وہ دعا عبادت ہو یا سوال ہو، توکل بھروسہ کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ یہ عبادتیں غیر اللہ کے لیے کی جا رہی ہیں، اور پھر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ایک عبادت بھی اگر کوئی کسی غیر اللہ کے نام پہ کرتا ہے، غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، تو وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بچا نہیں، تو یہ ناقض اسلام میں سے ہے۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس پوائنٹ کی مزید وضاحت کرتے ہوئے، من جعل الملائکۃ والانبیاء وسائط، جس نے فرشتوں کو اور نبیوں کو کیا بنایا؟ وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا، اور کیا کیا؟ یدعوہم، یعنی فرشتوں کو پکارا، اللہ کے بجائے فرشتوں کو پکارا مصیبت میں، نبیوں کو پکارا مصیبت میں، نبی چلے گئے، مر چکے اس کے بعد، نبیوں کو پکارا، وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، ان پر یہ بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ توکل عبادت ہے، یہ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ مخلوق کے لیے، فرشتے بھی مخلوق ہیں، نبی بھی مخلوق ہیں، ان کے لیے کی جا رہی ہے۔ وَيَسْأَلُهُمْ جَلْبَ الْمَنَافِعِ، ان لوگوں سے، یعنی فرشتوں سے اور نبیوں سے لوگ نفع حاصل کرنے کا سوال بھی کرتے ہیں۔ وَدَفْعِ الْمَضَارِ، اور مصیبت آتی ہے تو ٹالنے کے لیے بھی یہ لوگ فرشتے اور نبیوں کو بلاتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں ان یسألہم غفران الذنب، یہ لوگ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف کر دو یا معاف کرا دو، فرشتوں سے دعا کی جا رہی ہے، یا ہمیں ہدایت دے دو، نبیوں سے کہا جا رہا ہے یا فرشتوں سے کہا جا رہا ہے۔ وتفریج الکروب، مصیبت آتی ہے تو اس کے بھی حل انہی لوگوں سے کرتے ہیں۔ وسد الفاقات، فاقہ کشی آتی ہے، بھوکمری آتی ہے، تو انہی سے، نبیوں سے، فرشتوں سے یہ لوگ دور کرنے کا طلب کرتے ہیں۔ کیا کہا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے؟ فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، یہ جس کی حرکت ہے، جس کے کام ہے، کیونکہ جو چیز ذکر کی گئی، دعا کرنا، سوال کرنا، بھروسہ کرنا، مصیبت میں نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کو سمجھنا، کیا ہے؟ کہا کہ کافر بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وہ کافر ہے، مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ وہ کافر ہے۔ اب بتائیے، یہ دعویٰ کفار مکہ بھی کرتے تھے، اور آج کے وہ مسلمان بھی کرتے ہیں جو اپنے آپ کو، کلمہ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح کے ان کے اعمال بھی ہیں۔ دلیل کے طور پر مصنف حفظہ اللہ نے کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، کس کی؟ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ایسی چیزوں کی جو نہ تو نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ اس پہ عبادت تصور نہیں کرتے تھے، ہم لوگ تو بس وسیلہ پکڑ رہے ہیں، عبادت نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ وَيَعْبُدُونَ، یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے ان کی، کیونکہ بھروسہ عبادت ہے جو غیر اللہ کے لیے کی جا رہی ہے، سوال دعا عبادت ہے جو غیر اللہ کے لیے کی جا رہی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں کفار مشرکین؟ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ تو ہمارے شفیع ہیں، یعنی شفاعت کرنے والے ہیں قیامت کے دن، بس اس سے زیادہ ہمارا کوئی اعتقاد نہیں، کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہ اے نبی ان سے کہو کہ کیا تم لوگ اللہ کو خبر دے رہے ہو ایسی چیز کے بارے میں کہ آسمان و زمین میں جو چیز اللہ کو معلوم نہیں، وہ ایسی چیز ہو سکتی ہے کیا جو اللہ کو معلوم نہ ہو؟ تو ان کے دل میں جو چیز ہے، کام جو کر رہے ہیں وہ عبادت ہے، لیکن زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم عبادت نہیں کر رہے، تو ان کے دل کی حالت یا ان کے عقیدے کی حالت کیا اللہ نہیں جانتا ہے؟ کیا تم بول کر یہ خبر دے رہے ہو کہ ہم اللہ کی یعنی عبادت نہیں کر رہے، بس ایک شفیع مان رہے کو؟ کہا کہ سبحانہ و تعالی، اللہ
یعنی ان کا یہ عمل شرک ہے اور اسلام سے نکال دینے والا اور کفری عمل ہے۔ اسی طرح سے مصنف حفظہ اللہ نے کہا وحکى عن المشرکین قولهم کہ اللہ رب العالمین نے مشرکین کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا جو لوگ مورتیوں کی عبادت کرتے تھے اور جو قبروں کے سامنے سجدے کیا کرتے تھے ان کے لیے ذبیحہ پیش کرتے تھے، ان کے بارے میں کہا کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر سوائے اس کے کہ یہ لوگ ہمیں کیا کرتے ہیں اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ نیت کتنی اچھی ہے، نیت کتنی اچھی ہے کہ ہم ان کے سامنے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ذبح ہو، دعا ہو، سوال ہو، حجت روائی کا سوال ہو، یہ سب جب ہم لوگ کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ جو بڑے بزرگ ہیں یہ ہمیں اللہ سے پوچھا، حالانکہ یہ سب جو کر رہے ہیں یہ سب عبادت ہے جو غیر اللہ کے سب پہ کی جا رہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ ان کی عبادت ہے، یہ ان کی عبادت ہے اور ان کا جو زبان کا دعویٰ ہے جھوٹا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کا یہ قول کہا کہ ان لوگوں پر رد جو کفار و مشرکین کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، کہا والذین تدعون من دونہ، جن کو تم لوگ پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، جن کو تم پکار رہے ہو نا، اپنی مصیبتیں حل کرانے کی کوشش کر رہے ہو یا نفع مانگ رہے ہو، یہ لوگ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر، کھجور بھی نہیں، کھجور کی گٹھلی بھی نہیں، کھجور کے گٹھلی کے اوپر ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ ہے قطمیر۔ کہا کہ اس کے بھی مالک نہیں ہے یہ تو تمہاری دعا کیا سنے، تمہیں دعا سن کر تمہیں جواب کیا دیں گے، یہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہے، جب مالک نہیں تو دیں گے کیا۔ اس کے بعد کہا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء، اگر تم ان کو پکارتے رہو نا لا يسمعوا دعاء، تمہاری دعائیں سننے والے نہیں ہیں۔ اگر مان لیں ولو سمعوا، بالفرض مان لیں، میں نے پہلے کہا کرتے ہیں لیکن یہ تنازع، اگر یہ لوگ سن بھی لیں مستجابوا لکم، یہ تمہاری سنی ہوئی بات کی وہ قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور تم جو آج کر رہے ہو ان کے ساتھ شرک جو کر رہے ہو، عبادتیں ان کے لیے صرف کر رہے ہو، قیامت کا دن ہوگا جب سب لوگ امید لگائے بیٹھیں گے کہ ہمارے بابا، ہمارے پیر، ہمارے فلاں و فلاں ہمیں بچا لیں گے، کیا کریں گے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تمہاری جو شراکت داری ہے، تم نے جو ان کو شریک کیا ہے، یہ لوگ انکار کر دیں گے، انکار کر دیں گے کب تم نے ہماری عبادت کی ہے، کب ہم نے تمہیں عبادت کرنے کہا تھا۔ تو جب انکار کر دیں گے تو سب کے سب اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوا سوائے کہ ہم کریں، لہذا اس کے بعد کہا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، یہ اللہ رب العالمین جو خبر دے رہا ہے بڑا خبیر ہے، بڑا جاننے والا ہے، جو ہمیں اور آپ کو یہ خبر دے رہا ہے۔ قیامت کے دن ایسے ہوگا تمہارے ساتھ، لہذا اس دن پچھتانے سے پہلے قبل اس کے کہ وہ دن آئے، ہمیں اپنے آپ کو، اپنے رشتہ داروں کو جو بھی اس چیز میں مبتلا ہیں ان کو سمجھانا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب کیا ہے، دھوکہ ہے اور زبان کا دعویٰ کچھ اور ہے لیکن ان کا عمل یہ عبادت ہے جو غیر اللہ کے لیے صرف کی جا رہی ہے، لہذا یہ اسلام سے نکال دینے والا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری پوری نسل کو محفوظ رکھے۔ تیسرا ناقص مصنف حفظہ اللہ نے کہا عدم تکفیر من اجمعت علیہ الامة على كفره من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والملحدين وغيرهم او الشك في كفرهم او تصحيح مذهبهم۔ یہ نقطہ ہے، تیسرا نقطہ کہ اس کا مرتکب بھی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کیا ہے اس میں 3 پوائنٹ ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے کافر کہا ہے، مثلا یہود ہیں، نصارہ ہیں، اسی طرح سے مجوس ہیں، مجوسی، مشرکین ہیں، ملحدین ہیں، ایتھسٹ، یہ سب کے سب ان کو اللہ اور اس کے رسول نے کافر قرار دیا ہے، یہ لوگ کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر
کہا کہ ان کو کافر نہ سمجھنا یہ کفر ہے۔ ان لوگوں کو جن کو اللہ اور اس کے رسول نے کافر قرار دیا ہے ان کو کافر نہ سمجھنا بھی کفر ہے۔ کیسے ہے؟ مثلا اس لیے کفر ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ وہ کافر ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں کافر نہیں ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ جس طرح ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنے طریقے سے، وہ لوگ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنے طریقے سے، مطلب ان کی عبادت بھی صحیح ہے، ہماری عبادت بھی صحیح ہے۔ یہ جو معاملہ ہے نا I am also right اور I am only right والا معاملہ ہے نا، کہ میں بھی مسلمان ہوں یعنی میں بھی صحیح ہوں اور میں ہی صحیح، یہ اس معاملے میں نہیں کہا جائے گا کہ میں بھی صحیح، بلکہ یہاں پر میں ہی صحیح ہوں یہ درست ہے۔ میں بھی صحیح ہوں کہاں پر ہوگا؟ جب معاملہ جائز اور ناجائز، جائز یعنی افضل اور مفضول کا ہے کہ یہ کام افضل ہے یہ کام اس سے کمتر ہے، تو ہم کہیں گے یہاں پر اس میں بھی صحیح ہوں وہ بھی صحیح ہے۔ لیکن یہاں معاملہ کفر اور شرک کا ہے۔ ایک نصارہ یہ کہتا ہے کہ تثلیث کا عقیدہ رکھتا ہے، یہود کہتا ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح سے مجوسی آپ کو اپنا الہ مانتے ہیں، اور کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں؟ جس طرح ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسی طرح یہ لوگ بھی اللہ کو راضی کر رہے ہیں، مطلب وہ بھی درست ہم بھی درست۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ وحدت الادیان، جو کہ باطل ہے کہ تمام دین کیا ہے؟ ایک ہی۔ تو پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے اس تیسرے نامز میں کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول نے کافر قرار دیا ہے اس کو کافر نہ سمجھنا۔ اس میں یہ لازم آئے گا کہ گویا کہ آپ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اور قرآن کو جھٹلانا کفر ہے۔ قرآن کو جھٹلانا تو کفر ہے، قرآن کی ایک آیت ہے کہ لفظ کو جھٹلانا یہ کفر ہے، اور اللہ نے جس کو کافر قرار دیا ہے، کافر قرار دیا ہے، مشرک قرار دیا ہے، ان کو آپ کہیں کہ ہمارے بھائی ہیں وہ بھی صحیح ہم بھی صحیح ہیں، تو قرآن کو جھٹلانا لازم آتا ہے، اس کی یہ کفر ہے۔ دوسرا پوائنٹ کہا کہ ایسے لوگوں کو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کافر قرار دیا ہے ان کے کفر میں شک کرنا یہ بھی کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ کافر ہے، رسول نے کہا ہے کہ یہ کافر ہے، کتنی جگہ کہا ہے قرآن مجید میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے شاید 0.0 جو ہے نا وہ کیا ہے جنت میں جا سکتا ہے۔ یہاں اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں کیا یہ کافر ہے، اب ان کے کفر میں شک کر رہے ہیں، یہ بھی کفر ہے۔ لہذا کیوں؟ اس لیے کہ اس سے قرآن پر شک کرنا لازم آتا ہے، قرآن پر شک کرنا لازم آتا ہے کہ اللہ جس کو کافر کر کے آپ شک کر رہے ہیں اس پر، تو یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اسی طرح سے اس میں تیسرا پوائنٹ ہے او تصحیح مذہبی، کہ ان کے مذہب کو کیا کرنا؟ صحیح ماننا۔ یہ دوسرے پوائنٹ کے تعلق سے، شک کے تعلق سے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے محمد بن سحنون جو امام مالک کے اصحاب میں سے تھے ان کا ایک قول نقل کیا، کہا کہ اجمع العلماء ان شاتم النبی المنتقص له کافر، کہا کہ جو نبی کو گالی دے، ان کی شان میں گستاخی کرے، وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ والوعید جار علیہ بعذاب اللہ وحکمہ عند الامة القتل، کہ اس پر جو ہے نا وعید جاری رہے گی اللہ تعالیٰ کی، اور عذاب بھی، اور اس کا حکم امت کے یہاں قتل کا ہے یعنی مرتد کا ہے۔ ومن شک فی کفرہ، جو نبی کو گالی دیتا ہے، نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اس کے کفر میں شک کرنا، ومن شک فی کفرہ وعذابہ کفر، کہا کہ جس نے اس کے کفر میں، اس کے عذاب ہونے میں اگر شک کیا تو کیا ہے؟ وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ یہاں معاملہ صریح کفر کا ہے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ بتا رہا تھا کہ تصحیح مذہب الکفار، کفار کے مذہب کو، ان کے دین کو صحیح ماننا کہ نہیں ہو سکتا ہے صحیح ہے۔ جانتے کیا مثال دیتے ہیں؟ جو وحدت ادیان کے قائل ہیں کہ تمام دین کیا ہے؟
صحیح ہے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ تمام دین کے جو طریقے ہیں ہر مختلف طریقے سے لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہی فکرہ۔ مثال دیتے ہیں جیسے کشتی ہے، بندرگاہ ہے کہیں، کشتی میں سوار ہو جاؤ اس پار چلے جاؤ، کہتے ہیں کسی بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ اس پار چلے جاؤ، اتنا اچھا لگتا ہے کہ کسی بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ اس پار چلے جاؤ گے، مطلب کوئی بھی دین تمہارا ہو تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی ایک بندرگاہ سے جو کشتیاں نکلتی ہیں وہ کیا ایک ہی جگہ صرف اس پار جاتی ہیں، یا ہر ایک کے الگ الگ جانے کے یعنی منزل ہے؟ وہی آدمی جو یہ کرتا ہے کیا کرتا ہے، وہ اس کو دیکھو تو ریلوے اسٹیشن میں بیٹھا ہے، بھائی یہ بھی ٹرین ہے، وہ بھی ٹرین ہے، وہ بھی ٹرین ہے، چڑھ جاؤ کسی میں، نہیں، وہ کیا کہتا ہے، نہیں ہماری ٹرین آئے گی تو ہم اس میں چڑھ کے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے ایک منزل کی تلاش ہے، وہ ایک منزل میں جانا چاہتا ہے۔ معاملہ یہاں پر اس پار سے اس پار کا نہیں ہے، معاملہ یہاں پر کیا ہے، ہمیں منزل چاہیے، اور ہماری منزل کیا جنت ہے، اور جنت جانے والی جو کشتی ہوگی، جو کشتی ہوگی اس میں ہم سوار ہوں گے، اور وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے جو ہمیں جنت تک پہنچا سکتا ہے، یہی دین پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے دین ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین تلاش کرے گا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب قبول نہیں کیا جائے گا تو وحدت ادیان یہیں سے اس کے رد ہو جاتا ہے کہ وحدت ادیان یہ باطل فکر ہے اور کفریہ عقیدہ ہے۔ لہٰذا یہ جو کہنے والے اس طرح کی چیزیں کہہ کر جاہل یا کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں ایسے لوگوں کو اس طرح کے شبہات سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ اس پر چلے جاؤ گے، ویسے ہی یہ دین کا معاملہ ہے۔ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں منزل یا جو کشتی منزل کو جاتی ہے اس پر جو سوار ہوگا وہی اپنی منزل کو پہنچے گا، ورنہ بھٹکتا رہے گا وہ مجنون اور دیوانہ کی طرح۔ اس کے بعد یہاں ایک نقطہ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں جو بات آئی کہ مثلا کسی نے کسی معاملے پر شک کیا تو وہ کافر ہے، یہاں جیسا کہ پچھلے درس میں نے بتایا تھا کفر معین کا معاملہ، یہاں جتنی بھی باتیں کی گئی وہ کفر مطلق کے حوالے سے۔ کیا کہا؟ جس نے نبی کو گالی دیا، جس نے نبی کو گالی دیا اس نے کفر کیا، ٹھیک۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی نے گالی دیا، مسلمان، کافر کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہے ہی پہلے سے کافر، ایک مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے اس نے نبی کو گالی دیا، بحیثیت ایک میں ایک آدمی ہوں، کیا میں اس آدمی کو جس نے گالی دیا اس کو کہہ کر یہ خطاب کر سکتا ہوں کہ اے کافر، یعنی تم کافر ہو گئے؟ نہیں، کفر معین نہیں کر سکتے ہیں۔ جس نے بھی نبی کو گالی دیا اس نے کفر کیا مطلق۔ کب ہم اس کو کافر کہیں گے؟ جب اس پر دلیل قائم ہو جائے، حجت قائم ہو جائے، پتہ چلا کہ وہ آدمی جانتا ہی نہیں تھا، ان کو پیسہ دیا گیا تھا کہ نبی کو گالی دو، ان کو اتنا پیسہ دیں گے لالچ میں آ کر، لیکن اسے یہ نہیں بتایا جاتا کہ کفر ہے تم اس سے مسلمان اسلام سے نکل جاؤ گے، وہ ممکن ہے کہ اس کو وہ حکم پتہ ہی نہ ہو، اس لیے کفر معین نہیں بلکہ کفر مطلق، جتنی باتیں ہوئی یہ کفر مطلق کے حوالے سے ہے۔ تو یہ تھا دوسرا ناقص جس میں یہ بتایا گیا کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کافر قرار دیا ہے اس کو کافر نہ سمجھنا بھی کفر ہے، یا ان کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے، یا ان کے مذہب کو، ان کے دین کو صحیح ماننا یہ بھی کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے علاوہ تمام ادیان کو باطل قرار دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے صحیح ہو، گویا کہ آپ قرآن میں شک کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو کافر نہیں مان رہے تو آپ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو پسند نہیں کیا، کسی دین کو قبول نہیں کیا اور نہ کرے گا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی -0 میں جنت چلا جائے، ہے نا؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ قرآن میں شک کرنا، اس لیے یہ کفر ہے جس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔
اس ناقص کے تحت مصنف حفظہ اللہ نے کچھ دلیلیں بیان کی ہیں۔ پہلی دلیل کہا کہ قال اللہ تعالی ان الذین کفروا من اہل الکتاب، دیکھیے کیا کہا، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، یہود میں سے، یہود کو کیا کہا گیا؟ کافر کہا گیا۔ کوئی کہے کہ ہمارا بھائی ہے وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اپنے حساب سے، نہیں، جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، مشرکین میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے، اولئک هم شر البریہ، یہ دنیا کی سب سے بدترین مخلوق ہے۔ دوسری دلیل کہا کہ وقال تعالی ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، یریدون، اور وہ چاہتے ہیں کہ یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں، ویقولون، اور یہ لوگ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کام کفر کرتے ہیں، ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ و بیچ راستہ نکال دیں، یعنی اپنی منمانی چیز پر ایمان لے آئیں اور جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو اس کا انکار کر دیں اور پھر اس طرح سے بیچ والا راستہ اختیار کریں۔ اولئک هم الکافرون، اللہ کا راہ صریح طور پر کہ یہ لوگ کافر ہیں، حقیقت میں یہ لوگ کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے کہا وقال تعالی وقد نزل علیکم فی الکتاب، اللہ رب العالمین نے تم پر نازل کیا ہے کتاب میں، قرآن میں کیا نازل کیا ہے؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، کہ اگر تم سنو کہ اللہ کے آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ اپنا موضوع چینج نہ کر لیں، بدل نہ لیں، انکم اذا مثلهم، اگر ان کے ساتھ تم بھی بیٹھو گے تم بھی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو گے، قریب یعنی خدشہ ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے، تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ منافقین جو لوگ نبی کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی قرآن آیات کا مذاق اڑاتے تھے، آج اللہ تعالیٰ ان کو، ان منافقین کو جو اسلام کے چہرے پر تھے، اسلام کے چہرے پر اسلام کا لبادہ اڑ کر ان کو، منافقین کو اور مشرکین کافرین کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ایک ساتھ جمع کرے گا، یعنی وہیں پر ان کو ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ تیسرا ناقص تھا۔ چوتھا ناقص ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں آج۔ چوتھا ناقص میں ہے کہ الناقض الرابع اعتقاد ان هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه وافضل وان حكم غيره احسن من حكمه واعدل۔ ایک آدمی اگر یہ عقیدہ رکھے، یہ اعتقاد رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ مکمل اور زیادہ افضل کیا ہے؟ کسی دوسرے کا طریقہ ہے، نبی کا طریقہ نبی کے طریقے سے زیادہ افضل اور اچھا اور یعنی زیادہ انصاف پسند طریقہ کسی اور کا ہے، اگر یہ کوئی عقیدہ رکھے تو وہ کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام یعنی ایمان کے جو ایک آدمی کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے، اس میں دو جز ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور ایک رسالت کی گواہی، رسالت کی گواہی، اور اس میں یہ ساری چیزیں لازم ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ ہے اس پر یقین رکھنا کہ یہ سب سے افضل طریقہ ہے، کہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کے طریقے کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ افضل ہے تو کیا ہے؟ وہ کافر ہے، اس لیے کہ انہوں نے رسالت کا جو پوائنٹ ہے اس کو پورا نہیں کیا، گرچہ وہ اللہ کو اپنا الہ مانتا ہے لیکن نبی کے رسالت، نبی کے طریقے سے بھی افضل کسی اور کو مان رہا ہے، جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ خیر الحدیث ہدی، جو حدیث کی جو خطبہ ہے، خیر الحدیث ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر ہے۔ یہ کون کہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا ہے۔ اچھا، اس میں
مصنف رحمہ اللہ نے جو حافظہ اللہ نے جو دلیل پیش کی ہے، یہ دلیل اسی پر ہم لوگ آج بات کریں گے. کہا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح یہ آیت ہے کن کے لیے؟ خوارج اور اخوانیوں. ریڑھ کی ہڈی، یہی آیت ان کے منہج کی اصیل ہے. کیا ہے آیت؟ کہا کہ جس نے اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا یہ لوگ کافر ہیں. اچھا، اللہ کے حکم کے مطابق نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو وہ کافر ہیں. اسی طرح 3 آیتیں پائی جاتی ہیں. ایک میں اللہ نے کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، دوسرے میں کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور ایک نے کہا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. 3 حکم لگائے. جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں، ہم حاکمی وقت کی بات ہو رہی ہے، حاکمیت، توحید حاکمیت، کہ اللہ کے حکم کے مطابق اگر فیصلہ نہیں کر رہا ہے وہ کافر ہے. دوسری آیت میں کہا کہ وہ ظالم ہے، کافر اور ظالم ہے. تیسرے میں کہا کہ وہ فاسق ہے. یعنی تینوں پر ایک حکم نہیں لگا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جس نے بھی اللہ کے علاوہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، آیت ہے ان کے سامنے. اچھا، اب ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے پاس جا رہے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے. ہم کہاں بچیں گے؟ ہم بھی کافر ہیں. پتہ ہی چلا کہ دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے ان کے اس فارمولے کے تحت، کیونکہ ہم سب کچھ نہ کچھ گناہ کرنا ہے. اور میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلے دروس میں خوارج کا جو عقیدہ ہے گناہ کبیرہ کے حوالے سے، کہ جس نے بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ان کے یہاں وہ کافر ہے. وہ کافر ہے چاہے وہ حاکم ہو یا محکوم ہو. لہذا دنیا میں کوئی انسان ہے جو یہ کہے کہ ہم سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے یا کہ گناہ کبیرہ سرزد نہیں ہوا، مطلب یہ ہے کہ ان کے قول کا اس کی بڑی تفسیر ہے. اس تفسیر میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کے قول کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، سب ہاں جی دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، سب کافر ہیں. اچھا، اس لیے کہ ان کا جو عقیدہ تھا کہ گناہ کبیرہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ جو بادشاہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. لہٰذا کیا کرو؟ اس کے خلاف علم بغاوت کھڑا کرو، بغاوت کرو، اس حاکم کو اٹھا کر پھینک دو، ختم کر دو، تاکہ اسلامی حکومت قائم ہو سکے اور پھر اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق کیا ہو؟ فیصلہ ہو. پھر فیصلہ کرنے والا جب مومن اور مسلمان ہوگا ان کے نزدیک تو ہم اور اب سب مسلمان ہو جائیں گے. اس تعلق سے جو تفسیر ہے میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں دیکھیے 2 چیزیں غور سے سنیے گا. ایک تو ہے حاکم کا حکم اور ایک ہے رعایا جو ہم اور آپ ہیں اس کا حکم. حاکم پر پہلے حکم لگے گا، اس کے بعد ہم اور آپ پر حکم لگے گا. حاکم کا حکم اگر ہم دیکھیں تو اس میں تفصیل ہے، کیونکہ اللہ نے خود 3 حکم لگایا ہے نا. مطلب اس میں تفصیل ہے. مثلا ایک حاکم ایسا ہے جو یہ کہے، اور یہ بات بھی واضح رہے کہ یہاں ان حاکموں کی بات ہو رہی ہے جو مسلمان ہیں، جو مسلمان ہیں. کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کا تو معاملہ کہتے ہیں. مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یہ کافر ہو گیا یا نہیں ہوا. تو ایسا حاکم جو غیر اللہ کے قانون کو اللہ کے قانون جیسا مانتا ہے، کہتا ہے کہ یہ قانون جو ان کے ہاتھ میں ہے، یہ قانون اور یہ قرآن مجید کا جو قانون اللہ کا قانون، یہ دونوں کیا ہے؟ برابر ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یا یہ کہ یہ کہتا ہے، یہ کہے یا پھر یہ کہے کہ یہ جو قانون ہے دیش کا، جو قانون ہے ملک کا، یہ قانون قرآن سے بھی افضل ہے، کیونکہ قرآن تو پرانا ہے، یہ ماڈرن ہے، یہ افضل ہے. اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کوئی حاکم، مسلمان حاکم، اور اس کے اوپر حجت قائم ہے نا، تو کیا ہے؟ یہ حاکم کیا ہوگا؟ کافر ہوگا.
کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن سے، شریعت اسلامیہ سے افضل یا اس کے برابر کس کو مانا؟ دنیاوی انسان کے بنائے ہوئے قانون کو مانا، تو یہ کافر ہے، ایک حکم کافر کا۔ دوسرا حاکم ایسا ہے جو غیر اللہ کے قانون کو اللہ کے قوانین جیسا نہیں سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کا قانون افضل ہے، اور یہ جو دنیا کا قانون ہے یہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس قانون کے مطابق فیصلہ کرنا بھی جائز ہے۔ جائز ہے، جائز ہے اس کا مطلب کچھ تو ہے، اس کے برابر نہیں تو کچھ تو ہے، زبان سے نہیں کہا لیکن جائز مانتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور چیز کو جائز قرار دے رہا ہے، حالانکہ اس کو افضل مان رہا ہے، تو لہٰذا یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح سے ایک حاکم کیا کرتا ہے؟ غیر اللہ کے حکم سے فیصلہ کو بھی جائز قرار غیر اللہ کے قانون کو اللہ کے قانون کے سامنے کچھ نہیں سمجھتا ہے، اور فیصلہ کرنے کو جائز بھی نہیں سمجھتا ہے، فیصلہ کرنے کو جائز بھی نہیں سمجھتا ہے، لیکن فیصلہ کر رہا ہے، کیوں؟ پیسے مل رہے ہیں، عہدہ بچا رہے گا، دنیاوی کچھ مفاد کے لیے، چاہے عہدے کے لالچ ہو یا پیسے ملتے ہیں اس وجہ سے ہو، تو یہ کفر کے درجے تک نہیں پہنچتا، یہ کفر کے درجے تک نہیں پہنچتا ہے، یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، یا یوں کہیں کہ یہ کفر اگر کہیں تو کفر اصغر ہے، جو کفر دون کفر کہا جاتا ہے اس کو۔ لہٰذا کی حالت میں نے بتایا، جو دنیاوی قانون کو اللہ کے قانون کے برابر سمجھے یا اس سے افضل سمجھے وہ کافر ہے، جو دنیاوی قانون کو اللہ کے قانون کے سامنے کمتر سمجھ رہا ہے، اس کے مقابلے میں نہیں ہے، لیکن اس کے مطابق وہ فیصلہ کرنے کو جائز سمجھتا ہے، یہ بھی کافر ہے۔ تیسرا بتایا میں نے کہ ایسا حاکم جو اللہ کے قانون کو، اللہ کے قانون کے سامنے دنیاوی قانون کو کچھ نہیں سمجھتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کسی دنیاوی مقصد کی وجہ سے، تو یہ کافر نہیں ہے، یہ اس کو ظالم کہیں، فاسق کہیں، یا ایک گناہ کبیرہ کا مرتکب کہیں، یہ کافر نہیں۔ یہ ہو گیا حاکم کے حکم کی مختصر تفصیل۔ اب رہی بات ہماری، میں نے کہا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فیصلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کرانے کے لیے جاتے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ ان لوگوں تو ہمیں اسلام سے نکال دیا، خوارج، ہمارا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں چونکہ ہمارے مسائل ہوتے ہیں اور ہم ان مسائل کے حل کے لیے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو مسائل جو ہمارے پیدا ہوتے ہیں یہ کسی ایک کیٹیگری کے نہیں ہوتے ہیں، ہے نا؟ کچھ مسائل ہیں جو حقوق کے تعلق سے، میرا آپ کا جھگڑا ہے، ہم لوگ لڑ گئے، کورٹ تک معاملہ پہنچا، چاہتے ہم تو آپس میں ہی معاملہ سمجھا سکتے ہیں، کچھ تناسل اختیار کر کے، اسلام کا جو خوبصورت نظام ہے معافی کا، اس کے ذریعے سے ہم اور آپ سلجھا سکتے تھے معاملے کو، ایک تیسرے آدمی کو ہم اپنا حکم بنا کر، جج بنا کر، جس کو ہم جج بنا کر آپس میں فیصلہ کروا سکتے تھے، جیسے میاں بیوی کے اختلاف ہیں یا بھائی بھائی کے جھگڑے ہیں وغیرہ، تو اس کا تبارک و تعالیٰ نے اجازت بھی دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے، کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ یہ میاں بیوی کے رشتے کے تعلق سے ہے کہ اگر دونوں میں جھگڑا ہو جائے اور رشتے خراب ہونے کا ڈر ہو تو لڑکے کی طرف سے کوئی حکم بنے، جج بنے، لڑکی کی طرف سے کوئی حکم بنے اور ان دونوں کے معاملے کو سلجھائے۔ اللہ نے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے، تو ہمارے مسائل کو جس طرح کے جو آپس میں سلجھ سکتے ہیں تیسرے بندے کو حکم بنا کر، یہی ان کا اعتراض تھا خوارج کا، تو یہ جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے اور بلکہ حکم دیا ہے۔ کچھ مسائل ہمارے ایسے ہیں، اپنے زندگی کے مسائل کچھ ایسے ہیں جو ہم اور آپ سرکاری دفتر میں گئے بغیر حل نہیں ہو پائے۔ مثلا راستے میں ایکسیڈنٹ کا معاملہ لے لیجیے، تو آپ کہاں جائیں گے؟ غلطی آپ کی نہیں ہے، کسی نے آ کر آپ کو ٹھوک دیا، کیا کریں گے آپ؟
ایسے قانون کی طرف رجوع کریں گے تاکہ ان کے یہاں اس کے سولوشن موجود ہے، حل موجود ہے۔ تو چونکہ اس کا معاملہ دین سے نہیں ہے، دین سے جڑا ہوا نہیں ہے، یہ سب دیش میں رہنے کے قوانین ہیں۔ اب کہیں بھی کسی ملک میں بھی رہیں، اسلامی ملک میں بھی رہیں، وہاں بھی روڈ میں چلنے کے قوانین ہیں۔ آپ کو زمین کی مثلا زمین کے جھگڑے ہیں، کسی نے آپ کی زمین دبا دیا ہے، رجسٹری ادھر ادھر ہو گئی ہے، کہاں جائیں گے؟ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں، دنیاوی مسائل، اس میں اگر ایسے حاکموں کے پاس جایا جاتا ہے تو علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر پھر آپ کی زندگی اس ملک میں رہنے کے تعلق سے دوبر ہو جائے گی۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ڈاکومنٹس کا معاملہ ہے، ڈرائیونگ لائسنس کا معاملہ ہے، یا اسی طرح سے جو بھی چیزیں ہیں تمام امور کے تعلق سے، لہٰذا یہ جائز ہے۔ یہ اس طرح کے کچھ مسائل ہیں۔ اچھا، کچھ مسائل ہیں ہمارے شرعی مسائل، شرعی مسائل، حدود کا معاملہ، قصاص کا معاملہ وغیرہ ساری چیزیں۔ تو اب اس میں سوال اٹھے گا کہ غیر اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا یہ حاکم، اس کے پاس ہم دینی مسائل کو لے کر جاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے اس میں تفصیل ہے۔ تفصیل اسی طرح ہے جس طرح حاکم کے حکم پر ہم نے تفصیلی بات کی۔ اگر ہم اپنے دینی مسائل کو لے کر جا رہے ہیں ایسے حاکم کے پاس، اس اعتقاد کے ساتھ سب کا معاملہ دل سے جڑا ہوا ہے، سب کا حکم کا معاملہ دل سے جڑا ہوا ہے، ایک جانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے زیادہ افضل اور بہتر یہ قانون ہے جو ہمارے دیش میں چل رہا ہے۔ یہ قانون کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے قانون سے افضل ہے، لہٰذا ہمیں وہیں سے جا کے فیصلہ کرانا چاہیے۔ ایسا آدمی، ایسا جانے والا کافر ہوگا۔ پھر ہم وہی بات کریں گے، کفر معین نہیں، کفر معین نہیں، یہ آدمی کافر ہوگا۔ اب مسئلہ جانتا ہے نہیں جانتا ہے یہ الگ مسئلہ ہے، اس کی پھر تفصیل۔ تو اس عقیدے کے ساتھ اگر کوئی جا رہا ہے کہ یہ قانون اللہ کے قانون جیسا ہے یا اللہ کے قانون سے بہتر ہے، تو ایسا آدمی کافر ہوگا، ایسے چیزوں کی طرف شرعی مسائل کو حل کرانے کے لیے۔ اور اگر ایک آدمی ایسے حاکم کے پاس جاتا ہے لیکن اس کا عقیدہ ہے یقیناً قرآن کا جو قانون ہے، شریعت کا جو قانون ہے، یہی افضل ہے، یہی بہتر ہے، یہی مطلب اعلیٰ ہے، اس کے سامنے وہ کچھ نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ جاتا ہے، کورٹ میں جائیں گے تو کچھ زیادہ مل جائے گا، حصہ زیادہ مل جائے گا۔ مثلا کوئی چیز ہے جو شریعت نے اس میں کم کیا ہے یا شریعت نے اپنے حساب سے تقسیم کیا ہے، اور وہاں جائیں گے تو ہم کو زیادہ مل جائے گا، یا کچھ دنیاوی فائدے کے لیے، جیسا کہ آپ نے حاکم کے حکم میں کہا تھا، دنیاوی فائدے کے لیے وہ فیصلہ کر رہا ہے، تو یہاں دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے فیصلہ کرا رہا ہے، تو اس کا حکم کافر کا نہیں ہوگا۔ اس کا حکم ہاں گناہ کا مرتکب ہے، اسے چاہیے تھا اگر وہ مسلمان ہے، اسے چاہیے تھا کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کراتا، گرچہ حکومت نہیں ہے لیکن قرآن و حدیث تو ہمارے پاس ہے، اس کے حساب سے ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے دوسری طرف رخ کیا، لیکن اس کو جائز سمجھتے ہوئے نہیں، اس کو افضل یا برابر سمجھتے ہوئے نہیں، تو ایسا آدمی کافر نہیں ہے، گنہگار ہوگا لیکن وہ کافر نہیں ہوگا۔ یہ مختصر سے تفصیل کی، اس کے علاوہ اس مسئلے پر بہت تفصیل ہے، اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں۔ اس میں مصنف رحمہ اللہ نے 2-3 دلیلیں پیش کی ہے۔ ایک تو یہ آیت ہے، اس کے بعد کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین اختیار کرے گا، دوسرا دین تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کرے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح سے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ کی قسم کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اختلافات میں اپنا حاکم نہ تصور کرے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم، اور آپ کا جو فیصلہ آ جائے تو اس پر اپنے دل میں کوئی حرج، تنگی محسوس نہ کرے، بلکہ رضامندی کا اظہار کرے۔ یہ آیت بھی ہمارے پیچھے گزر چکی ہے پچھلے دروس میں۔ اور اس کے بعد ایک اور آیت ہے، کہا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم
کے علاوہ اور مسیح ابن مریم کو وما امروا الا لیعبدوا اللہ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ صرف اللہ واحد کی عبادت کرے، لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس چیز سے جو لوگ شرک کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگ الحمدللہ 3 ناقص پڑھے، 2، 3 اور 4، یعنی 3 ناقص ہم لوگ پڑھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس میں جو باتیں کہی گئی ان کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس مجلس کو بابرکت بنائے اور اسے ہمارے اور آپ کے لیے آخرت کے دن میزان حسنات میں زیادتی کا سبب بنائے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو